اللہ کے ساتھ ہو جائیے، اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ یہ نہ پوچھیے کیسے، کہاں۔ بے شک جو ذات داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کرنے پر قادر ہے، اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے لوگوں کے دلوں کو نرم کر دے۔ جو ذات پہاڑوں اور پرندوں سے داؤد علیہ السلام کی تسبیح اور تلاوت کے حلوا سکتی ہے، اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہیں لوگوں کے ہاں مقبول بنا دے۔ آپ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ عبادت کرتے رہیں، اس کا وعدہ ہے کہ وہ توفیق اور رحمت فرماتا رہے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اعمال پیش کریں جو اس کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نعمتیں عطا فرمائے گا جو آپ کو پسند ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے داؤد کو خاص اپنے پاس سے فضل عطا کیا تھا۔ اے پہاڑوں تم بھی ان کے ساتھ تسبیح میں ہم آواز بن جاؤ، اے پرندوں تم بھی، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ یعنی اللہ کے لیے کیا مشکل۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایک چھوٹی سی دعا مل جائے، کوئی ایسا منتر مل جائے جس کو آپ پڑھ لیں اور پھر آپ ہر قسم کی مصیبت سے بچ جائیں؟ تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے اس بچھو سے جس نے کل رات کو مجھے کاٹ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شام کو تم یہ کہہ لیتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، تو وہ تجھے ضرر نہ دیتا۔ یعنی اگر شام کو یہ دعا پڑھو گے تو صبح تک اللہ کی پناہ میں رہو گے، اور صبح کو یہ دعا پڑھ لی تو شام تک اللہ کی پناہ میں رہو گے۔ محمد بن ابی کعب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھلیان تھے تو وہ ان میں کمی دیکھتے، تو ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا جو جانور سے مشابہ ایک 9 عمر کا لڑکا تھا۔ انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا تم کون ہو، جن یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ کتے کی ہاتھ کی مانند تھا، اس کے بال کتے کے بال کی مانند تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی ہے؟ اس نے کہا جن یہ جانتے ہیں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا ہمیں خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو، تو ہم تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی ہے؟ اس نے کہا وہ آیت جو سورہ بقرہ میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ جو کوئی بھی اس کو رات کو پڑھے گا وہ صبح تک ہم سے پناہ میں رہے گا، اور جو کوئی بھی صبح اسے پڑھے گا وہ رات تک ہم سے پناہ میں رہے گا۔ پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس خبیث نے بالکل سچ کہا ہے۔ زمین کو اپنا گواہ بنا لیں، ہر وہ جگہ جہاں آپ نے اللہ کی عبادت کی عنقریب آپ کے حق میں گواہ بنے گی، ہر وہ جگہ جہاں آپ نے اللہ کی نافرمانی کی عنقریب آپ کے خلاف گواہ بنے گی۔ جس جگہ پر بھی آپ جائیں وہاں اللہ کے لیے ایک سجدہ کریں، جس شہر کا آپ دورہ کریں وہاں کچھ صدقہ کریں، جس بستی میں آپ کا جانا ہو وہاں کی مسجد میں کچھ وقت تنہائی میں گزاریں۔ یہ زمین محض مٹی اور کنکر نہیں ہے، یہ کائنات کی سب سے زیادہ انصاف کرنے والی عدالت میں بہت بڑی گواہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے۔ قرآن میں آتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی۔ دنیا میں ایسی بہت سی چیزیں جن کو پانے سے پہلے ضروری ہے کہ ایک مناسب وقت گزر جائے، اگر وہ چیزیں آپ نے وقت سے پہلے لے لیں تو پھر آپ جلد ہی ان کو ضائع کر دیں گے۔ جس رب نے اہل اسلام کی بدر میں مدد فرمائی تھی وہ اس پر بھی قدرت رکھتا تھا کہ جس وقت مسلمان کمزور تھے وہ مکہ میں ان کی مدد فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد کو مؤخر فرما دیا تاکہ پہلے ان کی تربیت فرمائے اور ان میں پختگی پیدا ہو جائے، اور انہیں پتہ چل جائے کہ جس پیغام کو یعنی اسلام کو وہ قبول کر چکے ہیں وہ قریش سے بدر جہاں بڑھا ہے، وہ توحید کا پیغام ہے جس کے لیے یہ ساری کائنات پیدا فرمائی گئی۔ اگر ہم نے انڈے کو چوزے کی نشو نما سے پہلے ہی توڑ دیا تو چوزا مر جائے گا، اگر ہم نے گندم کو وقت سے پہلے کاٹ لیا تو اس سے روٹی نہیں پکائی جا سکے گی۔ وہ کھانا جس کو ضرورت کے مطابق آگ کی تپش نہ ملی ہو کچا رہ جاتا ہے اور کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے، اس لیے جلد بازی سے کام نہ لیں۔ قرآن میں آتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب موسیٰ اپنی بھرپور توانائی کو پہنچے اور پورے جوان ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا۔ تو پھر کیسے وہ اس بھلائی کو نہیں جانتا ہوگا جو آپ کے دل میں ہے، اور اس محبت کو جو آپ لوگوں کے لیے رکھتے ہیں، اور سب کی کامیابیوں پر اس طرح خوش ہونے کو گویا وہ آپ کی کامیابی ہو، اور سب کے درد کو اس طرح محسوس کرنے کو گویا وہ آپ کا درد ہو۔ اللہ ہمارے اوپر سے نہیں دیکھتے،
وہ تو ہمارے اندر یعنی دل سے دیکھتے ہیں، اس لیے جہاں اس بادشاہوں کے بادشاہ کی نظر پڑتی ہے اس کو خوب درست کر کے رکھا کریں، یعنی اپنے دلی جذبات کی نگرانی کیا کریں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا جس کا اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو علم نہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، دیکھو انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے، اگر وہ درست ہو جائے نا تو سارا جسم ٹھیک ٹھیک کام کرتا ہے، اور جب وہ ٹکڑا بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ آگاہ رہو کہ وہ جسم کا ٹکڑا دل ہے۔